اب میں اردو زبان میں ایک تقریر پیش کرنے کے لیے اس مدرسے کے طالب علم حافظ محمد حسن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ میرے پیارے دوستو اور مہمانان اعظام اور اساتذہ کرام، آج کے اس بزم میں قرآن کریم کی اہمیت پر کچھ لبپوشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے قرآن کریم قیامت تک کے لیے مامون و محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل نظام قائم کیا کہ تحریف اور تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین و مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہے۔ اس کے الفاظ و معانی ہی نہیں بلکہ حرکات و حروف اور نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لا تعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا معاندین اسلام اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن کے الفاظ و معانی میں رد و بدل پیدا کر دے، اس کے مفاہیم و مطالب میں شک و شبہ پیدا کر دے۔ مگر سن لیجئے، زمانے کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن کہ قرآن میں تحریف ہو جائے، اس کے مطالب و معنی میں فرق پڑ جائے، اس کی ترکیب و ترتیب میں تبدیلی آ جائے اور باطل افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان کر دیا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یہ نازل کردہ ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ کسی شاعر نے کہا ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم دوستو، قرآن کریم نے عربوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کے دلدل سے نکال کر ایمان و توحید کی اساس پر ان کو متحد کر دیا، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھا کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے، صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جاتے، خدا کے عذاب کے شکار ہو جاتے، مگر قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی، ضلالت و جہالت کے غار سے نکال کر سعادت و نیک بختی، ہدایت و شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ میرے پیارے دوستو، کسی کہنے والے نے کہا ہے، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ میں بس انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔